السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے روزمرہ کی دعاؤں میں مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3433 پہ ہے۔ پاک ہے تیری ذات اے اللہ، تیری تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے مجلس سے اٹھتے وقت۔ مجلس کا مطلب ہے کہ جب آپ گھر میں کہیں آپ کی گیدرنگ ہے، گھر سے باہر کوئی گیدرنگ ہے، آپ کہیں پہ بھی کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے گئے ہیں، یا کوئی بھی ایونٹ ہے، یا کوئی اسلامک مجلس ہے، کہیں آپ نے کسی کی تیمہ داری کرنے گئے ہیں، کسی سے ملنے گئے ہیں، کوئی آفس ورک ہے، جب 3 سے 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک مجلس کہلاتی ہے۔ جب آپ وہاں سے اٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھ کے اٹھیں کہ اس مجلس میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی ہم سے ایسا غلط بات تو نہیں ہو گئی جس سے دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے، یا پھر وہ ہمارے رب العزت کو وہ بات بری لگ گئی ہو۔ تو ہمیشہ ہمارے دن میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی ہم اپنے نیبرس کے ساتھ باتیں کریں، یا کوئی نیبر آپ کے گھر آ گیا، یا ہم کسی کے نیبر کے گھر چلے گئے ہیں، یا ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے ہیں، یا کسی فنکشن میں چلے گئے ہیں، کوئی ایونٹ ہے، کہیں پہ بھی گئے ہیں، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تاکہ اس وقت آپ سے کوئی بھی خطا یا کوئی بھی گناہ ہو تو وہ آپ اپنے اسی وقت ختم کر لیں۔ اور دعا میں کیا ہے، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، اے اللہ تیری تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے تو آپ نے اللہ رب العزت کی گواہی دینی ہے کہ وہ معبود برحق ہے، اور اس سے بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ پہلے اللہ رب العزت سے بخشش مانگنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے کہ غلطی کوتاہی ہو اس مجلس میں، کوئی سنی یا سنائی، کوئی دل میں کوئی بغض آ گیا، یا دماغ میں ایسی کوئی غلط بات آ گئی، یا دل میں کسی کے لیے کوئی بھی بدگمانی آ گئی، یا کچھ بھی ہوا، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لینی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ غلطی کوتاہی کرنے کے بعد انسان جب نادم ہوتا ہے نا اپنی گناہوں کا، تو نہیں بھی کی، انکانشیسلی ہو گئی یا کانشیسلی ہو گئی، تو آپ نے اپنے رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رجوع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان معافی مانگ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے، اپنے رب سے ہی دعائیں مانگتا ہے۔ جب بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، یا بچے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب ہم اپنے رب العزت کو ناراض کر دیتے ہیں، ان سے اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو ہم اسی طرح جوش و خروش سے اس کی طرف رجوع کر کے ہم عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تاکہ ہمارا رب العزت ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اسی طرح جب ہم کہیں سے اٹھ کر آئیں یا کسی بھی مجلس کو اٹینڈ کریں، دعائیں پڑھنا مت بھولیں۔ ہر کام کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرنا ہے، اور ہر کام کا اختتام بھی آپ نے اللہ رب العزت کی دعا سے کرنا ہے۔ تو اب ہم دوسری دعا پڑھیں گے، گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے نام سے اسی پر میں نے توکل کیا، اس کے سوا کسی کے پاس ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5095 پہ ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا بہت ہی زیادہ ہماری زندگی میں ایک معنی رکھتی ہے۔ آپ گھر میں تو ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے جیسے ہی قدم نکلتے ہیں نا، تو نظر بد، شیطان کا شر، انسانوں کا شر، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ گھر میں بڑے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کتنے شر ہیں جو آپ کی طاق لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کیسے ان سے اپنی حفاظت کریں گے؟ کبھی آپ اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، بے شک وہ گاڑی ہے، وہ سائیکل ہے، وہ موٹر بائک ہے، آپ نے ان سواریوں سے بھی ان کی شر سے بھی اپنی حفاظت مانگنی ہے۔ آپ کی بائک خراب ہو سکتی ہے، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز۔ اس دعا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، کہ جب آپ گھر سے نکلیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ آپ نے اللہ پہ توکل کیے،
کوئی چیز آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کوئی چیز آپ کو چھو کے بھی نہیں گزر سکتی، بے شک وہ چیزوں کی شر ہے، انسانوں کی شر ہے، اوپر سے آتی ہوئی بلاؤں کی شر ہے، یا سب سے بڑی شیطان کی شر ہے۔ کیونکہ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو ہم بازاروں میں سے گزرتے ہیں، اور بازار تو ویسے بھی شیطان کے گھر ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے سفر میں آنے والی ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ جب آپ دعا پڑھ کے نکلیں گے تو آپ اللہ کے حصار میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ یہ دعا اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھا دیں گے نا، وہ کبھی بھی بغیر دعا پڑھے نہیں نکلیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ کے بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں، اور آپ کو ایک دھڑکا سا لگا ہے میرا بچہ حفاظت سے اسکول پہنچ جائے، وہ حفاظت سے آپ کے پاس گھر میں آ جائے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں، تو ہمارا رب العزت ہمارے بارے میں کتنا کانشیس ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کہ اس نے ہمیں وہ دعا بھی سکھا دی کہ تم خیر و عافیت سے گھر پہنچو۔ تو اپنے بچوں کو یہ خود بھی یاد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا ضرور یاد کروائیں کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت آپ کے پاس گھر واپس آئے گا، اس سے کوئی شر۔ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کو کچھ کبھی بچے تنگ کر رہے ہیں، کبھی ٹیچرز کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے، کبھی اسکول کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ ہر وقت گھر میں پریشان رہتے ہیں کہ میرا بچہ سینسٹیو ہے، اس کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، یا پھر کوئی اسکول میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہ تمام چیزیں شر میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ جب یہ دعا سکھا دیں کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ الحمدللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے پاس سلامتی سے واپس آئے گا۔ تو گھر سے نکلنے کی دعا کبھی مت بھولیں، اگر یاد نہیں ہے تو کہیں پہ لگا دیں، جہاں سے آپ نے گھر سے نکلنا ہے وہاں پہ چھوٹا سا جو ہے نا دعا لکھ کے اس کو پیسٹ کر دیں۔ تو گھر سے نکلنے کی دعا کبھی بھی مت بھولیے۔ السلام علیکم۔